بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، مسلمان کے لیے یہ دنیا آرام، لذت، عیش، عشرت اور راحت کی زندگی نہیں ہے، بلکہ مسلمان کے لیے تو یہ دنیا آزمائش ہے، امتحان ہے. مسلمان کا ہر وقت امتحان ہے، ہر وقت اس کی آزمائش ہے کہ وہ اپنی زندگی کا مقصد دنیا کی فانی چیزوں کو بناتا ہے یا اپنی زندگی کا مقصد اس کائنات کے خالق اور مالک کو جو ہمیشہ رہنے والا ہے اس کو بناتا ہے. جو لوگ دنیا کو نہیں بناتے، ان کی نظروں میں دنیا کے ساز و سامان، دنیا کی چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی. جن کی نظروں میں دنیا کے پیسے، مال، دولت اور فانی چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، تو وہ پھر ہر وقت اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار رہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس محنت فرمائی اور 23 برس محنت کر کے آپ نے ایک مجموعہ، ایک جماعت تیار فرمائی، جس جماعت اور مجموعے کا مقصد دنیا تھا ہی نہیں. وہ دنیا کو نہیں چاہتے تھے، نہ تو وہ دنیا کے طلبگار تھے، نہ وہ دنیا کے خواہش مند تھے. ان کی زندگی کا مقصد صرف اللہ کی رضا تھا. وہ اسی لیے جیتے تھے، اسی لیے مرتے تھے، اسی لیے وہ چلتے تھے، اسی لیے وہ کھڑے ہوتے تھے، اسی لیے وہ ہنستے تھے، اسی لیے وہ روتے تھے. ان کی زندگی کا مقصد صرف اللہ تھا. اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، آخرت سنور جائے، آخرت بن جائے، یہ ان کی زندگی کا مقصد تھا. اور وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے. انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے مالوں کی بھی قربانیاں دیں،
اپنے گھروں کی بھی قربانیاں دیں، اپنے وطن کی بھی قربانی دی، اپنی بیوی بچوں کی، رشتہ داروں اور نعتوں رشتوں اور دوستیوں اور یاریوں کی بھی قربانی، اور انہوں نے اپنی جان کی بھی قربانی دی، اپنی عزت اور آبرو کی بھی قربانی دی۔ ہر چیز کو وہ قربان کر گئے، اللہ کو وہ پا گئے۔ تو کتنا انہوں نے نفع کا سودا کیا کہ دنیا کی چند روزہ زندگی کو قربان کر دیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جو ابد الآباد کی زندگی ہے اس کو وہ سنوار گئے۔ کتنا اچھا سودا کیا انہوں نے۔ اور ہم آج کے جو ہم مسلمان ہیں وہ کتنے گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں کہ 4 دن کی زندگی کو چمکانے کے لیے کروڑوں برس کی زندگی کو داؤ پہ لگا رہے ہیں، 4 دن کی زندگی کو سنوارنے کے لیے اپنی زندگی، آخرت کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، داؤ پہ لگا رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ یہ کتنا گھاٹے کا سودا ہے اور وہ کتنا نفع کا سودا تھا۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام اپنی جانیں قربان کرتے تھے، شہید بھی ہو جاتے تھے، خونہ خون بھی ہو جاتے تھے، اور ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جاتے تھے، لیکن وہ اس سب کچھ کے بعد بھی اس پہ نادم نہیں ہوتے تھے کہ یار خام خواہ اسلام میں آئے اور اتنا بڑا نقصان اٹھایا، اپنی جان بھی گئی، مال بھی گیا، عزت بھی گئی۔ کبھی انہوں نے اس پہ ندامت اور افسوس کا اظہار نہیں کیا، بلکہ وہ سب کچھ لگا کر بھی کہتے تھے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اور ان کی جانیں قربان ہوتی تھیں جب وہ لہو لہا ہوتے تھے، جب وہ دنیا سے اسی حال میں سرخ جوڑے پہن کے جب دنیا سے جا رہے ہوتے تھے تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہائے یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، بلکہ وہ کہتے تھے فزت ورب الکعبہ، کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں۔ کوئی کہتے تھے فزت واللہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہوں۔ کوئی کہتے تھے الیوم القی الاحبہ محمدا وحزبہ، جان گئی تو کیا ہوا، آج ہی جا کے حضور سے ملاقات ہوگی اور حضور کی جماعت سے ملاقات ہوگی۔ یہ ہمارے نبی نے ایک مجموعہ تیار کیا کہ جس مجموعے نے دنیا کی طرف دیکھا بھی نہیں اور دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنایا، بس ان کی زندگی کا مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ وہ تھوڑا دے کے راضی ہو جائے تو بھی کرنا ہے، وہ سب کچھ دے کر راضی ہو جائے تو بھی کرنا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ان کی زندگی کا مقصد تھا۔ ہر مسلمان سے اللہ تعالیٰ کا یہی مطالبہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی زندگی کا مقصد پیسے کو نہ بنائے، مال کو نہ بنائے، گاڑی کوٹھی بنگلے کو نہ بنائے، عہدے اور شہرت کو نہ بنائے، بلکہ ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے بتائیے؟ مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کے جلیل القدر صحابی ہیں، مدینے کے سارے انصار کے وہ استاد ہیں، مدینے کے سارے انصار کے وہ استاد ہیں۔ اسلام سے پہلے ایسی خوبصورت زندگی گزارتے تھے، ایسی زندگی گزار رہے تھے کہ دیکھ کے لوگ اشش کر اٹھتے تھے، واہ مصعب تیری کیا شان ہے۔ ایسی زندگی گزارتے تھے، 500 درہم کا جوڑا پہنتے تھے، 500 درہم کا جوڑا۔ کوئی بھی اتنا مہنگا جوڑا نہیں پہنتا تھا جتنا مہنگا جوڑا حضرت مصعب بن عمیر پہنتے تھے۔ مکے میں کوئی خوشبو بیچنے والا خوشبو فروش آتا تو اس کے پاس جو سب سے مہنگی خوشبو ہوتی تھی وہ حضرت مصعب کے لیے خریدی جاتی تھی۔ حضرت مصعب
اس خوشبو کو لگا کے مہکتے ہوئے مدینے کی مکے کی گلیوں سے گزرتے تھے، مکے کی گلیوں سے گزرتے تھے۔ جب کسی گلی سے گزر جاتے تھے اور بعد میں کوئی اور گزرتا تھا تو وہ سمجھ جاتا تھا کہ یہاں سے مصعب گزرا ہے۔ ایسی عیش کی زندگی، ایسی مزے کی زندگی، ایسی خوبصورت زندگی، ایسی دنیا کے ساز و سامان سے لدی ہوئی زندگی۔ لیکن جب اسلام لائے تو گھر والوں نے کپڑے اتار کے ننگا کر کے گھر سے نکال دیا۔ ننگا کر کے نکال دیا۔ جب نکلے نا، ننگے ہو کر نکل رہے تھے، ننگے ہو کر نکل رہے تھے تو ماں کو رحم آ گیا، اور ماں نے اپنے گھر کی ایک موٹی چادر، جس کو آج کل شال کہہ لیں، جیسے سردی میں اوڑھتے ہیں نا شال، اس قسم کی موٹی چادر ان کو دی اور کہا یہ اپنے ساتھ لے جاؤ۔ چنانچہ اس چادر کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑے کو احرام کی طرح اوپر اوڑھ لیا اور ایک ٹکڑے سے لنگی باندھ لی، اپنے جسم کو چھپایا اور واپس نہیں لوٹے، سیدھے حضور کی خدمت میں پہنچے۔ کپڑے جب اترے، دولت جب چھنی، عزت جب پامال ہوئی اور پٹائیاں بھی ہوئی، صرف کپڑے اتار کے نہیں نکال دیا تھا، مارا بھی، پٹائی بھی کی، اور مجبور کیا کہ وہ کلمہ چھوڑ دیں۔ لیکن مصعب تو کوئی پہاڑ تھے، مارنے والے تھک گئے، تشدد کرنے والے تھک گئے، لیکن مصعب ہٹنے کا نام ہی نہ لیں۔ مجبور ہو کر کپڑے اتار کر انہوں نے گھر سے نکال دیا، 2 ٹکڑے جسم پہ اوڑھ کے جب وہ حضور کے پاس پہنچے، بتائیے حضور کو ان کو دیکھ کر کتنا پیار آیا ہوگا۔ حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں جھنڈا تھا۔ جب فتح شکست سے تبدیل ہوئی، مسلمان بھاگ رہے تھے اور کفار چڑھے چلے آ رہے تھے، تو حضرت مصعب بن عمیر جھنڈا لیے ڈٹ کے کھڑے ہوئے تھے۔ کافروں نے دیکھا، اچھا جھنڈے کا لہرا جانا یہ دلیل ہوتی تھی فتح کی، جھنڈے کا گر جانا یہ دلیل ہوتی تھی شکست کی۔ اس لیے جھنڈا جس کو دیا جاتا تھا اس کو اس کا پابند کیا جاتا تھا، جھنڈا نہیں گرنا چاہیے۔ اگر تمہارا جھنڈا گر جائے گا تو ہماری فوج کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے اور وہ سمجھے گی کہ ہم ہار گئے، لہذا وہ بھاگنا شروع کر دیں گے۔ لہذا جھنڈا بردار کہتے ہیں نا، حضرت عباس علم بردار کیوں کہتے ہیں؟ حضرت امام حسین کے لشکر میں جو جھنڈا تھا وہ حضرت عباس کے ہاتھ میں تھا۔ امام حسین کے جو بھائی تھے حضرت عباس، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا۔ غزوہ احد میں جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا۔ جب مسلمان بھاگنا شروع ہوئے اور شہید ہونا شروع ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے اور نگاہوں سے اوجھ، تو حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں کافر نے جھنڈا دیکھا، آگے بڑھ کر زور سے تلوار ماری اور دایاں بازو جس میں جھنڈا تھا اس کو کاٹ دیا۔ دایاں بازو جس میں جھنڈا تھا اس بازو کو ہی کاٹ دیا تاکہ جھنڈا گر جائے اور مسلمانوں کے حوصلے مزید پست ہوں اور ان کے حوصلے ٹوٹے کہ ہم شکست کھا گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر کے عزم پہ قربان، بازو کٹ گیا، بجائے اپنے خون کو بجائے زخم کی مرہم پٹی کرنے کے، بجائے ہائے ہائے کرنے کے، انہوں نے بائیں بازو میں، بائیں ہاتھ میں جھنڈے کو پکڑ لیا۔
بایاں بازو بھی کاٹ دیا، بایاں بازو بھی کاٹ دیا تاکہ جھنڈا گر جائے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے دونوں کٹے بازوؤں کے بچے ہوئے حصوں جھنڈے کو اوپر اٹھایا۔ ایسا عزم دنیا میں کسی قوم میں نہیں دیکھا گیا، ایسی دلیری دنیا کی کسی جماعت میں نہیں دیکھی گئی۔ اللہ کے نام پہ مر مٹنا، اللہ کے نام پہ سب کچھ لٹا، ایسا کسی دوسری جماعت میں نہیں دیکھا گیا۔ لیکن ان کم بختوں نے حضرت مصعب بن عمیر کے پیٹ اور کمر پہ تلوار ماری تو جسم ہی دو ٹکڑے ہو گیا، جسم کے 4 ٹکڑے ہو گئے، لیکن جھنڈا نہیں گرنے دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے ختم ہونے کے بعد خود بھی بہت زخمی تھے، حضرت اماں فاطمہ نے، حضرت علی نے آپ کے زخموں سے بہنے والے مبارک خون کو روکنے کی کوشش کی اور ایک چٹائی کو جلا کے اس کی راکھ کے ذریعے سے خون کو روکا۔ حضرت علی نے پانی بھر کر آپ کے زخم دھلائے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے زخموں کو راکھ سے بھر کے خون کو روکا۔ جب آپ کو کچھ ہمت ہوئی تو آپ نکلے شہیدوں کی خیر خبر لینے کے لیے کہ مسلمانوں میں سے کون کون شہید ہوئے۔ چنانچہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھرتے پھرتے جب آپ کا گزر حضرت مصعب بن عمیر کے پاس ہوا تو وہ اسی طرح بے گور و کفن پڑے ہوئے تھے، ان کے جسم کے 4 ٹکڑے پڑے ہوئے تھے اور ان کے جسم سے کپڑے بھی ہٹے ہوئے تھے، صرف ان کا سطر چھپا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت مصعب بن عمیر کے پاس سے گزرے تو آپ کھڑے ہو گئے اور آپ رونے لگے اور آپ حضرت مصعب کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، میرے مصعب مجھے تیرا وہ زمانہ بھی یاد ہے جب تو 200 درہم کا جوڑا پہن کے مکے کی گلیوں میں گھومتا تھا اور دنیا تجھے دیکھ کے دنگ رہ جاتی تھی، اور مکے کی سب سے مہنگی خوشبوئیں تو لگا کے گلیوں کو مہکاتا پھرتا تھا۔ آج میں دیکھ رہا ہوں تیرے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، آج میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے پاس کفن کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ ہمارے نبی نے ایک جماعت تیار کی جن کی زندگی کا مقصد کچھ بھی نہیں تھا، مال پیسے کی ان کی نگاہوں میں ویلیو نہیں تھی، اور اس کی گواہی خود اللہ دیتے ہیں۔ آج کل کے مرشد اور پیر اور شیخ کی گواہی تو اس کے مریدین دیں گے کہ ہمارا شیخ بڑا اللہ والا، ہمارا شیخ بڑا پہنچا ہوا، ہمارا شیخ بڑا ایسا ویسا، لیکن صحابہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت کے کیا کہنے کہ جن کے اخلاص کی گواہی خود اللہ نے دی۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس بات ہوں کہ یہ میرے سوا کچھ نہیں چاہتے، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ میرے سوا کچھ نہیں چاہتے۔ گویا وہ جماعت ان اشعار کا پورا مصداق تھی، کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مجموعے کو بڑا قبول کیا۔ اللہ، اسلام اللہ پہ جان دینے والوں کی تاریخ سے بھرا پڑا ہے۔ اسلام کی تو ساری تاریخ ہی عشاق کی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اسلام میں اسلام کی تاریخ اگر پڑھی جائے تو اسلام کی تاریخ میں عیش اور عشرتیں نہیں ہیں، اسلام کی تاریخ میں فنکشن اور تقریبات
اور خوشیاں اور میلے نہیں ہیں، بلکہ اسلام کی تاریخ تو خون سے رنگین ہے، اسلام کی تاریخ تو جان نثاروں کی قربانیوں سے مزین ہے، اسلام کی تاریخ تو شہیدوں کی قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا جو اسلامی سال ہے نا، اسلامی سال، کم قسمتی ہے کہ آج امت مسلمہ اسلامی کیلنڈر بھی بھول گئی ہے، اسلامی سال بھی بھول گئی ہے، اسلامی مہینے بھی بھول گئی ہے۔ آپ کسی بھی چھوٹے بچے 10-12 سال کے بچے کو کھڑا کر کے پوچھیں گے نا کہ بیٹا سال کے مہینے بتاؤ، وہ کہے گا جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر۔ چلو جی بھئی ہمارا جو سال ہے وہ بتاؤ نا، تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ بڑوں کو نہیں آتا۔ شاید آپ جتنا مجمع بیٹھے ہیں، اگر آپ سے بھی پوچھوں تو شاید آپ میں سے بھی 80% کو یہ مہینے نہ آتے ہوں جو اسلامی مہینے ہیں، اسلامی شعار ہیں، اسلامی مہینے اسلامی شعار ہیں، اسلامی سال اسلامی شعار، یہ اسلام کی پہچان ہے۔ یہ ہماری پہچان ہے۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ تاریخ ہی بھول گئے، مہینے ہی بھول گئے۔ ہر قوم کا الگ کیلنڈر ہوتا ہے، ہر قوم کا الگ کیلنڈر ہوتا ہے۔ ہندوؤں کا کیلنڈر الگ ہے، انگریزوں کا کیلنڈر الگ ہے، عیسائیوں کا الگ ہے، یہودیوں کا الگ ہے، عیسائیوں کا الگ ہے، مسلمانوں کا الگ ہے۔ لیکن چونکہ اس وقت دنیا پہ حکمرانی یہود کر رہے ہیں اور نصرانی عیسائی انگریز کر رہے ہیں، لہذا ساری دنیا انہی کے کیلنڈر کو فالو کرتی ہے۔ اسلامی کیلنڈر مسلمانوں کو بھی یاد نہیں ہے۔ ہمارا کیلنڈر جنوری نہیں ہے، ہمارا کیلنڈر محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، جمادی الاول ہے، جمادی الثانی ہے، رجب ہے، شعبان ہے، رمضان ہے، شوال ہے، ذی قعدہ ہے، ذی الحج ہے۔ یہ ہمارا کیلنڈر ہے۔ ہمارا کیلنڈر وہ نہیں ہے، ہمارا کیلنڈر یہ ہے۔ اور ہمیشہ جب سے دنیا بنی ہے نا، جب سے دنیا بنی ہے تب سے ہر قوم نے اپنے کسی اہم واقعے کو بنیاد بنا کے وہاں سے اپنے سال اور وہاں سے اپنے کیلنڈر کو شروع کیا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پہ اتارے گئے تو آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام کی بعثت تک جو لوگ تھے نا، وہ اپنا کیلنڈر حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر اتارے جانے سے شمار کرتے تھے۔ آج ہم کہتے ہیں نا 2023، 2023 کیا ہے؟ یہ 2023 ہے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کا کیلنڈر۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا تو اس کے بعد سے لے کے اب تک 2023 سال ہو گئے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد نے آدم علیہ السلام کے جنت سے زمین پہ اتارے جانے کے واقعے کو اہم واقعہ جانا اور وہاں سے انہوں نے اپنا کیلنڈر شروع کیا۔ 1، 2، 3، 4 یوں تاریخیں شروع ہوئیں، 12 مہینے شروع ہوئے، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، یہ کیلنڈر شروع ہو گیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام آئے تو نوح علیہ السلام کے زمانے سے کیلنڈر شروع ہوا۔ جب سیلاب آیا
سیلاب آیا اور ساری دنیا ڈوب گئی، تو اس کے بعد پھر کیلنڈر نوح علیہ السلام کی کشتی کے سیلاب کے بعد زمین پر اترنے سے شروع ہوا، اور یہ کیلنڈر ابراہیم علیہ السلام تک چلتا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے تک چلتا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں ڈالا گیا تو یہ ایک اہم واقعہ تھا، تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں نے اپنا کیلنڈر ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے سے شروع کیا، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بعثت تک چلا۔ یوسف علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، نبی بن کر ظاہر ہوئے، تو وہاں تک یہ کیلنڈر چھوڑ دیا گیا۔ آگے یوسف علیہ السلام کا کیلنڈر چل پڑا، چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام نبی بنا کے بھیجے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے نبی بنائے جانے سے ایک نیا کیلنڈر شروع ہوا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام تک چلا۔ سلیمان علیہ السلام سے کیلنڈر چلا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت تک چلا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد جو کیلنڈر شروع ہوا، اس کو آج ساری دنیا فالو کر رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں سن 16 ہجری یعنی ہمارے نبی کے انتقال کے 6 برس کے بعد صحابہ میں آپس میں مشورہ ہوا کہ ہمارا بھی تو کوئی کیلنڈر ہونا چاہیے نا، ہمارا بھی تو کوئی کیلنڈر ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سارے مسلمانوں کو جمع کیا، بتاؤ بھائی ہمارا کیلنڈر کب سے شروع ہونا چاہیے؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ حضرت علی کھڑے ہوئے اور فرمایا من یوم ہاجر فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ من ارض شرک، ہمارا کیلنڈر اس دن سے شروع ہونا چاہیے جس دن میرے نبی نے شرک کی زمین کو چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ حضرت علی نے جب یہ رائے دی نا تو حضرت عمر بڑے متاثر ہوئے، تو فرمایا میرے ذہن میں بھی اللہ وہی ڈال رہا ہے جو علی نے بتایا۔ چنانچہ سارے صحابہ کے اتفاق سے یہ اسلامی کیلنڈر مقرر کیا گیا کہ اب ہمارا جو سال شروع ہوگا وہ جس دن میرے نبی نے مدینے میں قدم رکھا اس دن سے ہمارا سال شروع ہو رہا ہے، اور اس وقت 1444 چل رہا ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے، ختم ہونے کے قریب ہے، تو ہمارے نبی نے جب ہجرت فرمائی اس وقت سے لے کے آج تک 1444 برس گزر گئے۔ جب کہتے ہیں نا 1444، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی کو ہجرت کیے ہوئے 1444 برس ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش سے اسلامی کیلنڈر مقرر نہیں کیا گیا، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخوں میں اختلاف تھا۔ کچھ کہتے تھے 9 کو، کچھ کہتے تھے 8 کو، کچھ کہتے تھے 12 ربیع الاول کو، تو اختلاف تھا، تو کیسے کیلنڈر مقرر کیا جائے؟ اور آپ علیہ السلام کی وفات سے بھی مقرر نہیں کیا گیا، اس لیے کہ وفات تو ایک صدمہ ہے جس نے امت کے جگر کو چیر کے رکھ دیا۔ جب کبھی بھی سال آئے گا تو امت کے دل کو صدمہ پہنچے گا کہ یہ وہ تاریخ ہے کہ جس میں ہمارے نبی کا انتقال ہوا۔ لہذا صحابہ نے اجماع کے ساتھ مسلمانوں کا جو کیلنڈر مقرر کیا وہ ہجرت سے، اور حضرت عمر فرماتے ہجرت کو ہم نے اس لیے بھی ترجیح دی کہ ہجرت نے حق اور باطل میں تفریق کر دی۔ ابھی ہمارا کیلنڈر ہے، ہمارے بچوں کو یاد ہی نہیں، جوانوں کو بھی یاد نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کیلنڈر کو فالو کریں۔ ٹھیک ہے، اس کو بھی استعمال کرنا حرام نہیں، ناجائز نہیں ہے، لیکن اپنے کو تو نہ بھولیں نا، ہم اپنے کیلنڈر کو تو نہ بھولیں ہم۔ بھائی یہ کون سا سن چل رہا ہے کہ جی 2023؟ اچھا 2023 کیا مطلب؟ دنیا بنی ہی 2023 سال پہلے ہے کیا؟ اس سے پہلے دنیا نہیں تھی؟ کیا مطلب؟
تو بتانے والے بتائیں گے کہ یہ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے اس تاریخ کا۔ اس تاریخ کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ ہم سے کوئی پوچھے ہم نہیں بتا سکتے بھائی کون سا سال چل رہا ہے، تو کوئی بتائے گا 1444۔ اچھا کیا مطلب، اس سے پہلے دنیا نہیں تھی کیا؟ 1400 سال 44 سال سے یہ کیلنڈر کیسے شروع ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے نبی نے ہجرت کی تھی 1444 برس پہلے۔ آپ نے اپنے پیارے وطن کو چھوڑ دیا تھا، مکے کو چھوڑ کے آپ نے مدینے کی طرف ہجرت کی تھی۔ کیوں؟ صرف اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے۔ تو اس لیے آپ سب سے، یہ تو ضمناً بات آ گئی، اصل بات تو کوئی اور چل رہی تھی، ضمناً یہ بات آ گئی، یہ بات ضمناً آ گئی۔ آپ سارے نیت کریں، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، سب کو اسلامی مہینے یاد کرائیں گے۔ اور جیسے آپ انگریزی تاریخوں سے باخبر رہتے ہیں، اسلامی تاریخوں سے بھی باخبر رہا کریں۔ اگر پوچھا جائے آج کیا تاریخ ہے تو آپ ٹھک سے کہتے ہیں آج جولائی کی یہ تاریخ ہے، تو یہ بھی تو بتایا کریں کہ آج ذی الحج کی یہ تاریخ ہے۔ اسلامی کیلنڈر سے جہالت نہ رکھیں، بلکہ اسلامی کیلنڈر کی سے واقفیت رکھیں، خود بھی، اپنے بیوی بچوں کو بھی، اور اپنے اہل و عیال کو، اور سب کو، سارے مسلمانوں کو کریں گے انشاءاللہ۔ اسلام کی جو تاریخ ہے وہ قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ اسلام کی جو تاریخ ہے وہ عاشقوں کی قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ اسلامی کیلنڈر کی جو انتہا ہے وہ ذی الحج پہ ہوتی ہے، اور اسلامی کیلنڈر کی جو ابتدا ہے وہ محرم سے ہوتی ہے۔ اسلامی کیلنڈر کی جو انتہا ہے وہ ذی الحج پر، اور ابتدا محرم پر۔ محرم سے ابتدا ہے، اور محرم حضرت امام حسین جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں ان کی شہادت کی یادگار ہے۔ اور ذی الحج یہ خلیفہ دوم فاروق اعظم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی ایک یادگار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 26 ذی الحج کو شہید ہوئے، 26 ذی الحج کو ان پہ وار ہوا، زخمی ہوئے، گر گئے۔ یکم محرم کو وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور یہ اسلام کے لیے بہت بڑا سانحہ تھا، بہت بڑا سانحہ تھا۔ کسی دور میں اسلام کو اتنی عزت نہیں ملی جتنی اسلام کو عزت حضرت عمر کے دور میں ملی۔ فارس ٹکڑے ٹکڑے ہوا، روم ٹکڑے ٹکڑے ہوا، روم خزانے بھی صحابہ کے قدموں میں، اور فارس کے خزانے بھی صحابہ کے قدموں میں۔ یہ سب سے بڑی کفریہ طاقتیں تھیں جن حضرت عمر کے ذریعے پاش کر دیا۔ اور روب اور دبدبہ ایسا کہ کسرا فارس میں بیٹھا حضرت عمر کے نام سے کپ کپ آتا تھا، اور روم کا کیسر بادشاہ، روم کے بادشاہ کو کیسر کہتے ہیں، روم میں بیٹھ کے حضرت عمر کے نام سے کپ کپ آتا تھا۔ ایسا روب، اور اپنی ذاتی زندگی ایسی درویشانہ، ایسی سادگی والی کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے تھے کہ آدھی دنیا کا بادشاہ کتنا سادہ ہے۔ کپڑے جو پہنتے تھے اس میں 2-4 نہیں، بہت سارے پیون لگے ہوتے تھے۔ کھانا جو وہ کھانا عام آدمی کھا ہی نہیں سکتا تھا، اتنا سادہ کھانا کھاتے تھے۔ روٹی کے سوکھے ہوئے ٹکڑے پانی میں بھگو کے اس کو رکھ لیتے تھے، جب وہ نرم ہو جاتا تھا، روٹی کے ٹکڑے جب نرم ہو جاتے تھے تو اس پیالے کو اتار کے اس میں کبھی تھوڑا سا نمک اس میں ڈال کے اس کو کھایا کرتے تھے۔ یہ ان کی مستقل غذا تھی، اور ان کی سادگی، ان کے اس
ان کی ریاستوں کی وجہ سے صحابہ میں تشویش ہوئی کہ اگر انہوں نے اس طرح زندگی گزاری تو ہم تو ان سے محروم ہو جائیں گے، ان کو کچھ ہو گیا تو ساری امت مسلمہ کا نقصان ہے۔ چنانچہ کئی سارے صحابہ جن میں حضرت علی تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، صحابہ تھے، یہ سارے کے سارے مل کے آپس میں جمع ہوئے اور کہنے لگے عمر ٹھیک نہیں کر رہا، عمر اپنے اوپر زیادتی کر رہا ہے، اس کو سمجھانا چاہیے کہ بھئی کچھ اپنی صحت کا خیال کرو، اس لیے کہ آپ امت کو آپ کی ابھی بہت ضرورت ہے۔ لیکن کسی کو حضرت عمر کو کہنے کی ہمت نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ بڑے جاہو جلال والے تھے، بڑے روبدار تھے، تو سوچنے لگے کس سے کہیں، کس کی مانیں گے، کون کہہ پائے گا۔ تو خیال آیا کہ حضرت عمر کی جو بیٹی ہے نا حضرت حفصہ، یہ حضرت عمر کی بیٹی بھی ہے اور حضرت عمر کی ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے ماں بھی ہے۔ بیٹی ہے اس لیے کہ بیٹی ہے، ماں ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی کی بیوی ہے، اور اللہ کے نبی کی بیویاں سارے مسلمانوں کی مائیں ہیں، ان کی بات کا انکار نہیں کریں گے۔ لہذا یہ صحابہ جمع ہو کے ان کے پاس گئے۔ حضرت علی متکلم تھے، یہ گشت تھا جو حضرت حفصہ کے پاس گیا تھا، ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس گیا تھا۔ اس گشت کے متکلم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے بات کی، حضرت حفصہ سے یہ بھی کہا یہ بات آپ نے کرنی ہے لیکن ہمارے نام نہیں لینے، مہربانی کر کے۔ ان کا ٹھیک ہے۔ حضرت عمر آئے، بیٹی سے ملنے آئے۔ بیٹی نے کہا ابو ایک بات کہوں؟ کہاں بیٹا بولو۔ کہا ابو آپ جس طریقے سے چل رہے ہیں نا اس طرح سے کہیں امت کا نقصان نہ ہو جائے، آپ سے درخواست ہے کہ آپ کچھ کھا لیا کریں، کچھ پی لیا کریں، کچھ آرام کر لیا کریں، کوئی اچھا لباس پہن لیا کریں۔ اتنے دور دور سے لوگ آتے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے، آپ پیوند زدہ لباس پہن کے ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ عجیب سا لگتا ہے کہ مسلمانوں کا بادشاہ اتنا غریب ہے کہ جس کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں، تو آپ مہربانی کریں کچھ اپنا خیال کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی اپنی بیٹی کی زبان سے یہ باتیں سنی تو ایک دم آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ کی آنکھوں میں پانی اتر آیا اور فرمانے لگے بیٹی تو مجھے کیا سمجھاتی ہے؟ کیا تو نے حضور کے ساتھ زمانہ نہیں گزارا؟ صاحب البیت ادرا بما فیہ، گھر والے کو زیادہ پتا ہوتا ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے نبی نے کیا کپڑے پہنے تھے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک ہی جوڑا تھا، ایک ہی جوڑا تھا جس کو آپ دھو لیتے تھے، اور بعض دفعہ وہ خشک نہیں ہوتا تھا، نماز میں تھی۔ ایک دفعہ نماز میں تاخیر ہو گئی، حضرت بلال بلانے آئے تو حضرت بلال سے اللہ کے نبی نے کہا بلال کیا کروں، ایک ہی جوڑا ہے اس کو دھویا ہے، ابھی وہ خشک ہو رہا ہے، خشک ہوگا تو پہن کے آ جاؤں گا نماز پڑھانے کے لیے۔ پھر فرمایا حفصہ تمہیں معلوم نہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی تیرے گھر میں آرام کرنے آئے تو پہلے وہ دوہرے بوریے پہ آرام کرتے تھے، ایک دفعہ تو نے اس بوریے کو دو دی جس سے وہ تھوڑا سا نرم ہو گیا۔ جب اللہ کے نبی صبح کو اٹھے تو آپ سے فرمایا حفصہ یہ تم نے کیا بچھا دیا تھا؟ اتنا نرم بستر میرے لیے نہ بچھاؤ، اس لیے کہ تہجد میں اٹھنے میں اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ عائشہ حفصہ میرے لیے اس بوریے کو دوبارہ ویسا کر دو جیسا پہلے تھا۔ پھر فرمایا حفصہ تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے نبی کو ایک دفعہ تم نے کھانا اونچی میز پر رکھ کے دیا تھا تو اللہ کے نبی نے فوراً کھانا اتروا کے زمین پہ رکھ کے کھایا تھا؟ کیا تمہیں یہ ساری باتیں یاد نہیں ہیں؟ یہ کہہ کر خود بھی روتے رہے، حضرت حفصہ کو بھی رلاتے رہے، دونوں روتے رہے، اور پھر فرمانے لگے حفصہ تو مجھے یہ مشورے نہ دے کہ میں اپنی زندگی کو آسان کروں، میری مثال اللہ کے نبی کی مثال، ابو بکر صدیق کی مثال 3 دوستوں کی ہے۔ ایک دوست منزل کو چلا، چلتے 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 پہنچ گیا، دوسرا اس کے پیچھے چلا، اس کے نقش قدم پہ چلا، وہ بھی چلتے چلتے پہنچ گیا، اب تیسرا میں ہوں، میرے دونوں ساتھی منزل کو پہنچ گئے ہیں، اب تیسرا میں ہوں۔ اگر میں نے اپنے نفس کو کس کے رکھا، اپنے آپ کو مجھے
گزاری، حفصہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے نہ رہ جاؤں، مجھے چلنے دے اسی طرح سے، جتنی زندگی لکھی ہے وہ گھٹ نہیں سکتی، مجھے چلنے دے ایسے ہی۔ پھر فرمانے لگے حفصہ تو مجھے نام بتا، تجھے یہ باتیں کس نے کہی ہیں، کس نے تمہیں یہ پٹی پڑھائی ہے؟ اگر مجھے ان کے نام معلوم ہو جائیں تو میں مار مار کے ان کے چہرے رنگین کر دوں۔ حضرت عمر اللہ، یہ وہ لوگ تھے جو دنیا نہیں چاہتے تھے، آخرت چاہتے تھے۔ بادشاہ کی شہزادی قید ہو کر آئی، فارس کے بادشاہ کی شہزادی قید ہو کر آئی تو حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ نے کہا ابو بادشاہ کی بیٹی ہے، آپ بھی بادشاہ ہیں، میں شادی کر لوں اس سے؟ فرمایا نہیں، یہ شہزادی ہے، اس کی شادی شہزادے سے ہوگی۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ امام حسین ہے۔ شہزادی شہزادے کے ساتھ زیادہ اچھی لگے گی، اور یہی وہ شہزادی تھی جن سے حضرت امام حسین کو اللہ تعالیٰ نے حضرت امام زین العابدین بیٹا دیا۔ ایک دفعہ ان کی عادت شریفہ یہ تھی کہ رات کو سوتے نہیں تھے، رات کو گشت کرتے تھے، رات کو گشت کرتے تھے، گھومتے تھے، کہیں کوئی پریشان تو نہیں، کہیں کوئی پریشان تو نہیں، کہیں کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں، رات کو گھومتے تھے۔ ایک دفعہ اس طرح گھومتے 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 دیکھا کہ ایک ویرانے میں ایک خیمہ لگا ہوا ہے، ایک خیمہ لگا ہوا ہے، وہاں پہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، آگ جل رہی ہے۔ حضرت عمر قریب چلے گئے، اس سے پوچھا کیا بات ہے، آپ کون ہیں؟ کہا بس مسافر ہوں، اس لیے یہاں کے خیمہ ڈال لیا ہے، مسافر ہوں۔ تو اندر سے ہائے ہائے کراہنے کی آواز آ رہی تھی، ہائے ہائے کی آواز آ رہی تھی، ایسے جیسے کسی کو درد ہو رہا ہو۔ حضرت عمر نے پوچھا یہ اندر سے آواز کیوں آ رہی ہے؟ کہا میری بیوی ہے، اس کو درد ذہ ہو رہا ہے، حمل وضع حمل کا وقت ہے، ولادت کا وقت ہے، اس کو درد ہو رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا پھر ولادت کون کرائے گا؟ کوئی اندر ہے، کوئی دائی وائی ہے اندر، کوئی عورت ہے اندر جو ولادت کروائے گا؟ عورت تو کوئی نہیں ہے، اکیلی ہے، میں مسافر ہوں، میرے ساتھ کون ہوگا؟ حضرت عمر اسی وقت بھاگے اپنے گھر، سیدھے اپنی زوجہ مطہرہ، پتہ ہے وہ کون تھی؟ پتہ ہے وہ کون تھی؟ وہ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت کی بیٹی حضرت ام کلثوم تھی۔ یہ حضرت عمر کی بیوی تھی، حضرت عمر حضرت علی کے داماد تھے۔ چنانچہ بیوی سے کہا بیگم ایک جنت کمانے کا موقع ہاتھ آیا ہے، تیار ہو؟ کہ کیا ہے؟ کہ ایک دیہاتی عورت ہے، مسافر عورت ہے، اس کو درد ذیل شروع ہو گیا ہے، اس کی ولادت کرنی ہے اور اس کی خدمت کرنی ہے، آپ تیار ہیں؟ کہ حاضر ہو۔ آدھی رات کو کون اپنی بیوی کو جنگل میں لے جائے اور جا کے کسی انجان عورت کی ولادت کروائے؟
حضرت عمر نے حضرت ام کلثوم کو لیا اور فرمایا ولادت کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے جلدی سے وہ بھی اٹھا لو، گھی اور پتہ نہیں جو جو چیزیں اس زمانے میں استعمال ہوتی تھیں وہ ساری اٹھا لی، کچھ کھانا بھی اٹھا لیا، کچھ راشن بھی اٹھا لیا، کچھ راشن بھی اٹھا لیا اور وہاں پہنچے اور حضرت ام کلثوم کو تو خیمے کے اندر بھیج دیا تاکہ وہ جا کے خدمت کریں اس عورت کی۔ انہوں نے جا کے خدمت کی، خود حضرت عمر لکڑیاں جمع کر کے ان کو جلا کے، آگ جلا کے اس پہ برتن رکھ کے کھانا پکانے بیٹھ گئے، کھانا پکانے بیٹھ گئے۔ جب کھانا تیار ہو گیا، ابھی کھانا تیار ہونے کے قریب تھا تو اندر سے آواز آئی امیر المومنین اپنے بھائی کو بیٹے کی بشارت دے۔ جب اس بدو نے سنا نا امیر المومنین تو وہ ایک دم گھبرا گیا۔ امیر المومنین کیا مطلب؟ فرمایا گھبراؤ نہیں، میں تمہارا بھائی عمر ہوں، تمہاری خدمت کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ پھر وہ کھانا اس بدو کو کھلایا اور فرمایا لو کچھ کھا بھی لو، ساری رات تمہاری بھی بیٹھے بیٹھے گزر گئی، تم نے کچھ کھایا بھی نہیں، لو کچھ کھا لو۔ اس کو کھلایا، اس کے بعد جو کھانا بچ گیا اس کو عورت کے لیے اندر بھیجا۔ اتنے درویش تھے، اتنے خدمت گزار تھے، اتنے ہمدرد تھے اور اتنے اوروں کے درد کو محسوس کرنے والے تھے حضرت عمر۔ اور فرماتے تھے اگر دریائے دجلہ کے کنارے پہ کوئی کتا بھی پیاسا مرا تو عمر سے پوچھو گی، اس لیے میں نہیں سوؤں گا۔ کبھی کوئی اچھے کھانے کا مشورہ دیتا تو فرماتے کیا میری ساری عوام ایسا کھانا کھا سکتی ہے؟ جب وہ نہیں کھا سکتے میں کیسے کھاؤں؟ کیا میری ساری عوام، کیا ساری امت ایسا کھانا کھا سکتی ہے؟ جو نہیں کھا سکتی تو میں کیسے کھاؤں؟ اللہ اس عدل کو دوبارہ زندہ فرمائے، کہو آمین۔ اللہ ایک دفعہ اسی طرح گشت کر رہے تھے تو ایک گھر کے پاس سے گزر ہوا جس سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی، بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ تو اس دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور آواز دی کوئی ہے؟ تو دیکھا ایک بڑھیا بیٹھی، ایک عورت بیٹھی ہے، بڑھیا بیٹھی ہے اور آگ جل رہی ہے، آگ کے اوپر دیگچی رکھی ہوئی ہے اور وہ عورت پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ تو آپ نے پوچھا یہ بچے اتنے زور زور سے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ بھوک سے رو رہے ہیں، بھوک سے رو رہے ہیں، گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ کہنے کہ اچھا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ جب تعجب کا اظہار کیا تو وہ عورت کہنے لگی کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا عمر سے کہ اس عورت کے بچے بھوک سے کیوں رو رہے تھے، اللہ پوچھے گا عمر سے۔ حضرت عمر رونے لگے اور فرمانے لگے اللہ کی بندی، عمر کو کیا خبر کہ تیرے پہ یہ حال آیا ہوا ہے، آخر تو بتائے گی تو عمر کو پتا چلے گا، عمر عالم الغیب تو نہیں ہے۔ یہ کہہ کر بھاگے اور جلدی سے راشن کا ایک پورا بورا بھر لیا، راشن کا پورا بورا بھر لیا۔ حضرت اسلم جو آپ کے غلام تھے، خدمت گزار تھے، وہ ساتھ تھے۔ جب وہ بورا بھر چکا تو حضرت عمر اسلم سے فرمایا، اسلم جوان تھے، حضرت عمر بوڑھے تھے، حضرت عمر بوڑھے تھے، عمر 60 سے اوپر تھی، 70 کے قریب تھی۔ جب بورا سارا راشن کا تو حضرت عمر اسلم سے فرمانے لگے اسلم اسے اٹھا کے میری کمر پہ رکھو۔ اسلم نے کہا امیر المومنین، آپ امیر المومنین، آپ بوڑھے آدمی، کمزور آدمی، اس کو میں اٹھاتا ہوں نا، کس لیے ہوتے ہیں؟ فرمایا نہیں اسلم، اس کو میرے کندھے پہ رکھو، اس لیے کہ قیامت کے دن بھی مجھے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ چنانچہ اس بوڑے کو کندھے پہ اٹھایا
اور آ کے وہاں اس بڑھیا کے گھر میں بیٹھ گئے اور راشن اس کے حوالے کیا. اس میں سے تھوڑا سا راشن نکالا, اس کو دیگچی میں ڈالا, اس کو پکانا شروع کیا. لکڑیاں جو تھیں نا وہ گیلی تھیں, ٹھنڈی تھیں, گیلی تھیں. اس میں آگ نہیں لگ رہی تھی. آگ لگاتے تھے بجھ جاتی تھی, پھر لگاتے تھے پھر بجھ جاتی تھی, پھر لگاتے تھے پھر بجھ جاتی تھی. تو حضرت اسلم کہتے ہیں جب بجھنے لگتی تھی تو حضرت عمر پھونکے مار مار کے اس آگ کو جلا رہے تھے, اور ان پھونکوں کے مارنے سے دھواں نکل رہا تھا. میں حضرت عمر کی گھنی داڑھی میں سے دھوئیں کو گزرتے ہوئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے دیکھ رہا تھا. آنکھوں سے پانی بہ رہا ہے اور داڑھی سے, گھنی داڑھی سے دھواں گزر رہا ہے, اور حضرت عمر پھونکے مار مار کے آگ جلا رہے ہیں. چنانچہ کھانا تیار ہو گیا. جب کھانا تیار ہوا تو حضرت عمر نے وہ کھانا اس عورت کو پیش کیا کہ آپ بھی کھائیں, بچوں کو بھی کھلائیں. عورت بھی کھانے لگی, بچے بھی کھانے لگے. حضرت عمر بیٹھ گئے, وہیں بیٹھ گئے. جب بچے کھانا کھا چکے, عورت کھانا کھا چکی, اور وہ ہنسنے لگے اور وہ کھیلنے لگے اور وہ اچھلنے لگے, تو حضرت عمر وہاں سے اٹھنے لگے. تو اس عورت نے کہا, بیٹا اللہ تجھے خوش رکھے, تو نے میرے بچوں کی خدمت کی, تو نے ہماری بھوک کا انتظام کیا, اللہ تجھے خوش رکھے. اے کاش عمر کی جگہ تو مسلمانوں کا امیر ہوتا. وہ عورت کہنے لگی, اے کاش عمر کی جگہ تو امیر ہوتا. تو حضرت عمر نے اس عورت سے کہا, بڑی اماں کل عمر کے دربار میں آ جانا, عمر سے ملنے آ جانا. جب تم وہاں آؤ گی تو مجھے بھی وہیں پاؤ گی. یہ کہہ کے وہاں سے اٹھے اور نکلنے لگے, اور حضرت اسلم سے فرمایا, اسلم کھانا پکا کر ان کو میں دے چکا تھا, پھر بھی میں جو بیٹھا رہا نا وہ اس لیے بیٹھا رہا کہ جن آنکھوں سے ان بچوں کو روتے دیکھا تھا, انہی آنکھوں سے ان بچوں کو ہنستے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا. ایسی محتاط زندگی, ایسی تقوی والی زندگی, ایسی اللہ کے خوف والی زندگی, اتنی احتیاط اور دیانت داری, لیکن جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے, اے اللہ میں یہ نہیں کہتا مجھے جنت کے اعلیٰ درجات چاہیے, بس میری خطاؤں کو اور میری نیکیوں کو برابر سرابر کر کے مجھے جہنم کی آگ سے بچا دے. انتقال کا وقت آیا, 26 یا 27 ذی الحج کو خنجر مارا گیا. ابو لولو فیروز نے, بدبخت نے, اللہ کی اس پہ لعنت ہو, اس نے دوران نماز ان کو خنجر مارا, جس سے گر گئے. جب گرے سارا مصلی, ساری جگہ خون ہو گئی. فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, گر گئے, اتنے وار کیے کہ گر گئے. صحابہ پہ قربان جائیں, جب حضرت عمر گرے, امیر المومنین گرے, تو یہ نہیں کہ سب نے نماز توڑ کے کہا امیر صاحب کو اٹھاؤ چلو ہسپتال, چلو کہیں علاج کے لیے لے چلیں, کوئی پٹی وٹی کر لیں, یہ نہیں کہا, بلکہ حضرت عمر خنجر کے واروں سے وہیں اور خون بہتا رہا. صحابہ میں سے ایک نے آگے کھڑے ہو کے مسلمانوں کو نماز پوری کرائی, نماز پوری کی, اس کے بعد حضرت عمر کو اٹھایا. یہ ہے نماز, یہ ہے نماز. گھر لے جائے گئے, بے ہوش رہتے تھے, خون زیادہ نکل گیا تھا, بے ہوش رہتے تھے. ایک صحابی غالباً حضرت سعد بن ابی وقاص یا کوئی اور ملنے آئے تو دیکھا بے ہوش ہے. حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا کیا حال ہے, کہا بس بے ہوش ہے.
کہ نماز کا بے ہوش ہے؟ کہ نہیں، عمر اتنا کمزور نہیں ہے کہ نماز کے وقت بھی بے ہوش رہے، عمر اتنا کمزور نہیں ہے کہ نماز کے وقت بھی بے ہوش رہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر نے صرف کان کے پاس کھڑے ہو کر ایک دفعہ کہا الصلاۃ، امیر المومنین نماز، بے ہوش تھے، بے ہوشی میں سے آنکھیں کھولی اور فرمایا ہاں ہاں لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، جو نماز نہ پڑھے اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ اور نماز پڑھی پھر بے ہوش ہو گئے، پھر نماز کا وقت آتا پھر کہا جاتا الصلاۃ، نماز، پھر ہوش میں آ جاتے پھر بے ہوش ہو جاتے۔ ہوتے ہوتے یکم محرم الحرام کو حضرت عمر آخر شہید ہوئے۔ آخری جب وقت تھا تو رو رہے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو لے کر ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے۔ دیکھا کہ حضرت عمر جیسا جامرد آدمی رو رہا ہے تو حضرت علی نے کہا عمر موت سے گھبرا گئے ہو کیا، موت سے ڈر گئے ہو کیا؟ آپ جیسا آدمی روئے اچھا نہیں لگ رہا۔ تو حضرت عمر نے کہا ابو الحسن موت کے خوف سے نہیں رو رہا، موت کے بعد جو حساب اس سے ڈر کے رو رہا ہوں، موت کے بعد جو حساب کتاب ہے اس سے ڈر کے رو رہا ہوں۔ تو حضرت علی نے حضرت عمر سے کہا عمر رو نہیں، میں نے اپنے ان کانوں سے اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے سیدہ کہول اہل الجنت ابو بکر و عمر، جنت کے ادھر کے لوگوں کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ تو تجھے تو اللہ کے نبی نے جنت کا سردار بتایا ہے، آپ رو رہے۔ جب یہ کہا تو حضرت عمر کے آنسو خشک ہوئے اور فرمانے لگے علی یہ گواہی قیامت کے دن بھی دے دو اللہ کے سامنے، یہ گواہی دے دو گے؟ حضرت علی نے اپنے بیٹے امام حسن کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا صرف میں نہیں دوں گا، میرا یہ بیٹا حسن بھی قیامت کے دن یہ گواہی دے گا کہ آپ کے بارے میں حضور نے ادھیڑ عمر کے لوگوں کی سرداری کی بشارت دی تھی۔ پھر فرمانے لگے بس سب کوئی خواہش نہیں رہی سوائے اس بات کے کہ حضور کے پڑوس میں کوئی جگہ مل جائے، 2 گز زمین حضور کے پڑوس میں مل جائے، یہ اس کی بڑی خواہش ہے۔ اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا تم اماں عائشہ کے پاس جاؤ، چونکہ وہ جو جہاں ہمارے نبی کی قبر ہے وہ اماں عائشہ کا گھر تھا، وہ قبرستان نہیں تھا، وہ تو گھر تھا، اماں عائشہ کی ملکیت تھی، اماں عائشہ کا گھر تھا، چھوٹا سا تھا، اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں قبریں بن ہی سکتی ہیں 3، چوتھی قبر بنی نہیں سکتی۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس حضرت عبداللہ بن عمر آئے اور کہا اماں جان میرا جو باپ ہے نا اس نے مجھے بھیجا ہے۔ حضرت عمر نے کہا امیر المومنین نہ کہنا عمر کہہ رہا ہے، کہیں ایسا نہ امیر المومنین سن کر وہ کہیں کہ امیر کی تو ماننی ہے نا، یوں کہنا عمر نے کہا ہے، خطاب کے بیٹے عمر نے کہا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ساتھیوں کے پڑوس میں سو جاؤں۔ حضرت اماں عائشہ رونے لگیں اور فرمانے لگیں یہ میرا گھر تھا، میری خواہش تو یہی تھی کہ ایک طرف میرا خاوند ہوتا، ایک طرف میرا باپ ہوتا اور ان کے ساتھ میں دفن ہو جاتی، لیکن عمر اس کا مستحق ہے کہ اس کو انکار نہ کیا جائے اور اس کو یہاں دفن کیا جائے۔ چنانچہ حضرت اماں عائشہ فرمانے لگیں عمر سے کہو کہ میری طرف سے اجازت ہے۔ اور انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو آخری وقت میں اپنے بیٹے سے فرمایا کہ دوبارہ بھی میرا جنازہ لے کے باہر کھڑے ہو جانا اور اندر جا کے اماں عائشہ کو اطلاع دینا کہ عمر آ گیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو یہاں لائیں گے، اجازت نہ دیں تو عام قبرستان میں لے جائیں گے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں مجھ سے
میرے حیا میں انہوں نے اجازت دے دی ہو۔ جو ہی حضرت عبداللہ ابن عمر نے اطلاع کی کہ اماں جان پہ ہے، آپ کیا فرماتی ہیں، تو حضرت اماں عائشہ نے چادر اٹھائی اور وہاں سے نکل گئی اور فرمایا لے آؤ عمر کو۔ چنانچہ ان کو وہاں دفن کیا گیا۔ جب ان کو وہاں دفن کیا جا رہا تھا تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں وہاں کھڑا ہوا تھا، قبر کے بالکل پاس کھڑا ہوا تھا، قبر کے پاس کھڑا ہوا تھا جب ان کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، اللہ کے نبی کے پہلو میں ان کو اتارا جا رہا تھا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں وہاں کھڑا ہوا تھا تو میں نے پیچھے سے رونے کی آواز سنی کہ کوئی رو رہا ہے، میرے کندھے پہ ہاتھ ہے اور وہ رو رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تو نے یہاں دفن ہونا ہے، اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی سے اتنی دفعہ یہ بات سنی ہے کہ جس کی میں گنتی بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی نے آپ کے نام کو، ابو بکر کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملایا اور آپ نے فرمایا دخلت انا و ابو بکر و عمر و خرجت انا و ابو بکر و عمر و ذهبت انا و ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر و عمر داخل ہوئے، میں اور ابو بکر و عمر باہر نکلے، میں اور ابو بکر و عمر گئے۔ اتنی دفعہ میں نے اللہ کے نبی کو آپ کا اور ابو بکر کا نام اپنے ساتھ ملاتے سنا ہے کہ مجھے اس وقت یقین ہو گیا تھا کہ ان کی قبریں بھی ساتھی بنیں گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں پیچھے مڑ کے دیکھا کہ یہ کون ہے جو اتنا رو رہا ہے، تو دیکھا کہ وہ حضرت علی المرتضیٰ تھے۔ یہاں پہ ہمارے اسلامی کیلنڈر کا سال ختم ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو اسلام تو بھرا پڑا ہے قربانیوں سے، اسلام تو بھرا پڑا ہے شہیدوں کے خون سے، اسلام کی تاریخ کے اوراق سفید نہیں ہے، اسلام کی تاریخ کے اوراق تو سرخ ہے۔ اسلام کی تاریخ سیاہیوں سے نہیں لکھی گئی، اسلام کی تاریخ شہیدوں کے خون سے لکھی گئی ہے۔ یوں ہی اسلام زندہ نہیں رہا، اسلام کی شمع کو بجھانے کے لیے بجھانے والوں نے کیا کچھ نہیں کیا، کیا کیا تدبیریں نہیں کی اسلام کی شمع کو بجھانے کے لیے، لیکن اسلام بجھ ہی نہیں رہا، اسلام مٹ ہی نہیں رہا، اسلام ختم ہو ہی نہیں رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے شہیدوں کا خون ہے، اس کے پیچھے اسلام کے جانثاروں کی قربانیاں ہیں۔ جس دین کو اتنی قربانیوں کے ساتھ زندہ کیا گیا ہو، آج وہ دین اگر مسلمانوں ہی کے ہاتھوں ذبح ہوتا رہے اور مٹتا رہے اور پامال ہوتا رہے تو یہ مسلمانوں کی کم قسمتی ہوگی اور قیامت کے دن شرمندگی کا باعث ہوگا۔ اس لیے میں اور آپ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنی زندگی اللہ کی رضا کو مقصد بناتے ہوئے گزاریں گے، کبھی اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، اور اس کو راضی کرنے میں جس درجے کی قربانی دینا پڑی اس درجے کی قربانی دیں گے، اسلام کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ تیار ہیں اس کے لیے؟ تیار ہیں اس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔